سامعین، ڈیکوڈنگ غالب کی اگلی قسط لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ راغب اختر کا آداب قبول کیجیے۔ آج جو غزل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا مطلع ہے ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا۔ حسب روایت ہم پہلے پوری غزل پڑھیں گے، پھر شعر در شعر ہم اس غزل کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے غزل کی قرأت کرتے ہیں۔ ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا۔ بیاں کیا کیجئے بیداد کاوش ہائے مژگاں کا، کہ ہر یک قطرہ خوں دانہ ہے تسبیح مرجاں کا۔ نہ آئی سطوت قاتل بھی مانے میرے نالوں کو، لیا دانتوں میں جو تنکا ہوا ریشہ نیستاں کا۔ دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، میرا ہر داغ دل ایک تخم ہے سروے چراغاں کا۔ کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کرے جو پرتو خورشید عالم شبنمستاں کا۔ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا۔ اگا ہے گھر میں ہر سو سبزہ ویرانی تماشا کر، مدار اب کھودنے پر گھاس کے ہے میرے درباں کا۔ خاموشی میں نہاں خوں گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گورے غریباں کا۔ ہنوز ایک پرتوے نقش خیال یار باقی ہے، دل افسردہ گویا حجرا ہے یوسف کے زنداں کا۔ نہیں معلوم کس کس کا لہو پانی ہوا ہوگا، قیامت ہے سرش کا آلودہ ہونا تیری مژگاں کا۔ نظر میں ہے ہماری جادہ راہ فنا غالب، کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا۔ سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری کوششیں پسند آتی ہیں تو براہ کرم ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ یہ دونوں حوالوں سے بہتر ہے، ایک تو یہ کہ ادب فہم لوگوں تک ادب پہنچے گا، اور دوسری چیز یہ کہ جو ہماری کوششیں ہیں اس کی پذیرائی کا یہ ایک واحد طریقہ ہے۔ چلیے اب غزل کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بعض سامعین کی فرمائش ہوتی ہے کہ انہیں پیش کی جانے والی غزلوں کی بحریں بھی بتائی جائیں اور کم از کم ایک شعر کی تقطیع بھی کی جائے، تو چلیے آپ کی فرمائش بھی پوری کیے دیتے ہیں۔ یہ غزل بحر ہزج میں ہے اور سالم بحر میں ہے۔ اس کی تقطیع یوں ہوگی: ستائش گر مفاعل ہے زاہد اس مفاعل، قدر جس با مفاعل غرضواں کا مفاعل، یعنی مفاعل 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 مفاعل۔ وہ ایک گلدست مفاعل تہے ہم بے مفاعل، خودوں کے تا مفاعل قنسیاں کا مفاعل۔ اس طرح یہ غزل بحر ہزج مسمن سالم میں کہی گئی ہے۔ بحر ہزج بحر کا نام ہے، مسمن چونکہ 8 بار یہ مفاعل مفاعل جو ہے اس کی گردان 8 بار ہوئی ہے تو اسی لیے مسمن ہوگی، اور چونکہ یہ بحر کہیں سے کٹی نہیں ہے، یہ پوری ہے، اسی لیے اسے سالم بحر کہا گیا ہے۔ آئیے
پہلے شعر کو اس کے کلیدی الفاظ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں کا۔ اس شعر کے کلیدی الفاظ ہیں ستائش گر یعنی تعریف کرنے والا، پریز کرنے والا، زاہد زہد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ڈیووٹی اور ورشپر، باغ رضوان یعنی وہ باغ جس کا دربان، جس کا داروغہ رضوان ہے۔ تو باغ رضوان جو ہے وہ جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہیون۔ گلدستہ پھولوں کا مجموعہ ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں بوکے ہوتا ہے۔ بے خود، دیوانہ، وہ شخص جس کو بہت زیادہ کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، جو بہت ساری چیزوں سے، دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہے، لونیٹک ہے۔ طاق نسیاں، ایک ایسا طاق جس پہ کوئی سامان رکھ کر بھول گئے ہوں۔ شعر کے پہلے مصرعے میں غالب باغ رضوان یعنی جنت کی تعریف کرنے والے زاہد پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زاہد جنت کی کس قدر تعریف کرتا ہے۔ یہاں باغ رضوان سے مراد جنت اس لیے ہے کیونکہ رضوان کو جنت کا داروغہ سمجھا جاتا ہے۔ جنت کا لغوی معنی بھی باغ ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اعمال صالحہ یا اچھے کام کرتے ہیں انہیں موت کے بعد جنت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں غالب اپنے طنز کو مزید واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس جنت کی زاہد کی نظر میں اس قدر اہمیت ہے، وہ ہم دیوانوں کے لیے ایک ایسا گلدستہ ہے جسے ہم کسی طاق پر رکھ کر بھول گئے ہیں۔ یہاں گلدستہ اور طاق نسیاں، یہ دو الفاظ ایسے ہیں جن پر غور کرنے سے اس شعر کی اہمیت مزید واضح ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ گلدستہ مصنوعی ہوتا ہے، اسے انسان بناتا ہے۔ دوسری بات اس لفظ کے حوالے سے جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ غالب کے زمانے میں مصنوعی گلدستے کا رواج عام نہیں تھا، یعنی کچھ پھولوں کو جمع کر کے گلدستہ تیار کیا جاتا تھا۔ ایسے میں اس کا عارضی ہونا بھی لازمی ہے۔ طاق پر رکھنے کا محاورہ ویسے بھی عام ہے۔ اکثر اردو اخبارات و رسائل میں یہ جملہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ کسی چیز کو بالائے طاق رکھا گیا، یعنی کسی چیز کو فراموش کر دیا گیا، اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ نسیاں سے مراد بھولنا ہے۔ ایسے میں یہی کہیں گے کہ کسی چیز کو لاشعوری طور پر فراموش کرنا اور بات ہے، لیکن طاق نسیاں پر رکھنا اسے جان بوجھ کر فراموش کرنا ہے۔ یعنی شاعر کی نظر میں جنت انسانوں کے ذریعے تیار کردہ ایک مصنوعی مفروضہ ہے جسے شاعر نے سمجھ بوجھ کر فراموش کرنا مناسب سمجھا ہے۔ یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گلدستہ جو اکثر ایک شخص کے ذریعے دوسرے کو خیرسگالی کے لیے دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت چند لمحے یا چند گھنٹے ہی ہوتی ہے۔ بعد میں اس گلدستے کو کہیں ایسی جگہ رکھ دیا جاتا ہے جہاں اس کے پھول مرجھا کر سوکھ جاتے ہیں، یا پھر اسے کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اس حوالے سے غالب کا ایک اور شعر مشہور ہے: ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اب اس شعر پر غور کریں تو پائیں گے کہ غالب زاہد کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم جس شے کی اتنی تعریف کر رہے ہو اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، اور اسی لیے ہم نے اسے کسی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ اب چلیے دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ بیاں کیا کیجئے بیداد کاوش ہائے مژگاں کا، کہ ہر یک قطرے خوں دانا ہے تسبیح مرجاں کا۔ اس شعر کے کلیدی الفاظ ہیں بیداد یعنی ظلم، کاوش یعنی کوشش، مژگاں پلکیں، تسبیح مرجاں مونگے کا ہار۔ تسبیح ہار کو بولتے ہیں، مرجاں مونگے کو بولتے ہیں۔ میرے خیال سے غالب کا یہ شعر خالص رومانٹک شعر ہے۔
عام طور پر اردو میں معشوق کے تیر نظر سے گھائل ہونا عام بات ہے، شاعری میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن غالب نے معشوق کی پلکوں کو سوئیوں سے تشبیہ دی ہے۔ تیر نظر سے جہاں دل گھائل ہوا کرتا تھا اور عاشق کو صرف ایک زخم لگا کرتا تھا، وہیں غالب کا معشوق ایسا ہے جس کی پلکیں سوئیوں سے مشابہ ہیں، اور ان سوئیوں کا ہر قطرہ خون شکار ہے، یعنی خون کا ہر قطرہ قطرہ جو ہے وہ اپنے معشوق کا اسیر ہے۔ اب اس سے یہ بھی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ غالب کے بدن میں دوڑنے والا خون ہر چند کے معشوق کی پلکوں کی ستم ظریفی کا شکار ہے، لیکن اسے ایک تسبیح یا ہار کے مانند اسی نے یکجا کر رکھا ہے۔ یعنی اگر معشوق اپنی نظریں پھیر لے تو شاید دوران خون کا یہ نظام بھی منتشر ہو جائے۔ آئیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نہ آئی سطوت قاتل بھی مانے میرے نالوں کو، لیا دانتوں میں جو تنکا ہوا ریشہ نیستاں کا۔ سطوت روب کو بولتے ہیں، کسی کا روب ہونا۔ مانے یعنی منع کرنے والا، رکاوٹ پیدا کرنا، رکاوٹ۔ نالا شکایت ہوتا ہے۔ نیستاں وہ جگہ ہوتی ہے جس میں نئے بہت زیادہ، مطلب نئے یہاں پر بانسری کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ جگہ جو بانسریوں کی جگہ ہو۔ شاعر اس شعر کے ذریعے کہتا ہے کہ اس کی خواہش یہ تو نہیں ہے کہ وہ معشوق یا دنیا کی شکایت کرے، لیکن اس پر خواہ معشوق کی جانب سے ہوں خواہ دنیا کی جانب سے اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو بھی اپنے نالوں کو نہیں روک سکتا ہے۔ یہاں غالب نے قاتل یا معشوق کی روبدار شخصیت کو وہ قوت بتایا ہے جس سے مروب ہو کر اکثر عاشق اس کی شکایت بھول جاتے ہیں، لیکن غالب کے لیے قاتل کا وہ روب بھی اتنا اثردار ثابت نہیں ہوا۔ دوسرے مصرعے میں دانتوں میں تنکا لینے کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ تنکا بھی ریشہ نیستاں ہو گیا۔ اب ریشہ نیستاں مطلب دانتوں میں کوئی تنکا کیوں رکھے گا؟ اس کے لیے جب ہم کچھ روایتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ وحشی قبائل ایسے رہے ہیں، تاریخ میں کچھ ایسے وحشی قبائل کا ذکر ملتا ہے جہاں یہ دستور تھا کہ جو کمزور قبیلے کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ طاقتور قبیلے کے سردار کے سامنے دانتوں میں تنکا دبا کر آیا کرتے تھے تاکہ ان کی عاجزی ظاہر ہو سکے، یہ ثابت ہو سکے کہ وہ کمزور ہیں اور جس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ طاقتور ہے۔ اب اگر ہم اس روایت سے اس شعر کو جوڑیں تو غالب جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرنے کے لیے دانتوں میں تنکا تو لے لیا تھا، کمزور ظاہر کرنے کے لیے دانتوں میں تنکا تو دبا لیا تھا، لیکن جو ظلم جو معشوق کا جو ظلم تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ تنکا بھی جو ہے وہ نیستاں کا ریشہ بن گیا، یعنی بانسری بن گیا وہ، اور اس بانسری سے آواز نکلنے لگی جو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عاشق کے نالے تھے، وہ عاشق کی شکایتیں تھیں۔ تو وہ ریشہ جو عاشق نے اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے دانتوں تلے دبایا تھا وہ اس کے آہوزاری کا وسیلہ بن گیا اور اس کی تمام عاجزی اور انکساری دھری کی دھری رہ گئی۔ چلیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، میرا ہر داغ دل
ایک تخم ہے سروے چراغاں کا۔ اب غالب کے یہاں پر یہ جو مثال ہے یہ بار بار ملتی ہے۔ غالب بار بار دھمکی دیتے ہیں کہ کسی دن دکھاؤں گا میں کہ میرے اندر کتنے داغ ہیں، مطلب میں نے کتنے ظلم سہے ہیں۔ پہلے مصرعے میں غالب وہی کہتے ہیں کہ بھئی کاروبار زمانہ سے اگر فرصت ملی تو میں زمانے کو ایک تماشا دکھاؤں گا، اور وہ تماشا کیا ہوگا اس کا جواب غالب دوسرے مصرعے میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دل کا ہر داغ سروے چراغاں کا ایک بیج ہے۔ اب یہ سروے چراغاں کیا ہے؟ تو آپ دیکھتے ہوں گے آج کل آتش بازی میں انار کو آپ دیکھتے ہوں گے تو وہ ایک سرو کے درخت جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے جب آپ انار کو آگ لگاتے ہیں۔ تو غالب نے ایک اور شعر میں دل کے داغوں کو چراغاں سے تشبیہ دی ہے۔ یاد ہے آپ کو پچھلی غزل جب ہم نے کی تھی، پچھلی یا پچھلی سے پچھلی، اس میں اس شعر کو ہم نے ڈیکوڈ کیا تھا۔ دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار، اس چراغاں کا کروں کیا کار فرما جل گیا۔ دونوں اشعار میں غالب مخاطب کو اپنے دل کے داغ دکھانے سے قاصر ہیں۔ ایک جگہ پر وہ دل کے نہ ہونے کا بہانہ تراشتے ہیں، اور دوسری جگہ پر وہ اس کام کو مستقبل اور زمانے کے نشیب و فراز پر ٹالتے ہیں۔ یہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ عاشق اگر اپنے معشوق کے ظلم و جبر کی کہانی ہر ایک سے کہے گا تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ وہ عشق کے آداب سے ناواقف ہے۔ دوسری صورت میں اگر شاعر کو زمانے سے شکایت ہے بھی تو وہ اس کا اندیا دیتا ہے کہ میرے دل میں ستم ہائے زمانہ کا ایک دفتر موجود ہے، لیکن اس کی تفصیلات فراہم کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ آئیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کرے جو پرتو خورشید عالم شبنمستاں کا۔ آئینہ خانہ وہ کمرہ ہوتا ہے جس میں آئینے لگے ہوں، میررز لگے ہوں۔ نقشہ عام طور پر میپ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں نقشہ جو ہے وہ حالت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جو کنڈیشن ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جلوہ، جھلک، نمائش، حسن، انگریزی میں اگر کہیں تو اس کو امپریشن کہہ سکتے ہیں۔ پرتو، روشنی، کرن، شعاع، ریز۔ خورشید جانتے ہی ہم سورج کو کہتے ہیں، سن۔ عالم، حالت کو ہی کہیں گے۔ تو یہاں پر نقشہ اور عالم یہ دونوں ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کنڈیشن کے لیے، حالت کے لیے۔ شبنمستان وہ جگہ ہوتی ہے جہاں شبنم کے قطرے بہت زیادہ ہوں، شبنم ہی شبنم ہر طرف ہو۔ اب ان الفاظ کے تناظر میں شعر پر دوبارہ غور کیجیے۔ کیا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کرے جو پرتو خورشید عالم شبنمستاں کا، یعنی تمہارے حسن نے آئینہ خانے کی ایسی حالت کر دی ہے، اور اس حالت کا بیان جو ہے غالب دوسرے مصرعے میں کرتے ہیں کہ کرے جو پرتو خورشید عالم شبنمستاں کا، یعنی وہ حالت جو سورج کی شعاؤں سے شبنمستان کی ہو جاتی ہے۔ اب اس شعر کی تشریح دو طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ پہلی تشریح کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اوس کے قطروں پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے، یوں لگتا ہے کہ میدان میں لاتعداد ننھے ننھے سورج ٹمٹما رہے ہیں۔ ایک معمولی سا گھاس کا میدان روشنی کی آماج گاہ بن جاتا ہے، اور یہ کرشمہ سورج کی روشنی کا مرہون منت ہوتا ہے۔ یعنی اگر سورج نہیں ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، اور روشنی نہیں ہوگی تو اوس کے وہ قطرے جگمگائیں گے نہیں۔ اس کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جب غالب کا معشوق آیا تبھی محفل میں
روشنی بکھری تبھی محفل منور ہوا اور چاروں طرف قمقمے جل اٹھے اور محفل میں جان آ گئی۔ دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح میدان میں شبنم کے قطروں پر سورج کی روشنی پڑتے ہی وہ قطرے ان شعاؤں کی تاب نہ لا کر بھاپ بن کر اڑ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جب محفل میں معشوق کی آمد ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت حسین ہے، تو اس کے جلوے سے باقی تمام لوگوں کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، اور پھیکا پڑ جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس کی حالت وہی ہوتی ہے کہ بھئی محفل میں معشوق کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ قابل دید شخصیت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں تشریحیں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پہلی والی تشریح زیادہ بہتر ہے، جس میں چونکہ آئینہ خانے کا ذکر ہے تو آئینہ خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو منعکس کرے، اس میں وہ خاصیت ہو کہ وہ کسی چیز کو منعکس کرتی ہو، اور چونکہ آئینہ خانے کا ذکر ہی کیا اگر اس میں عکس کا کوئی کردار نہ ہو تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سورج اور شبنم کا جو رشتہ ہے وہ ابتدائی رشتہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس سے وہ شبنم میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، وہ کچھ دیر کے بعد کا معاملہ ہوتا ہے کہ شبنم بھاپ بن کر اڑنے لگے، لیکن ابتدائی جو تاثر کسی کا بھی یہی ہوگا، جب سورج کی کرنیں جب اس شبنم پر پڑتی ہیں تو شبنم کی جو بوندیں ہوتی ہیں وہ جگمگانے لگتی ہیں، اور سورج کی روشنی جو ہے وہ مستعار ایک طرح سے لیتی ہیں وہ، اور اس سورج کی روشنی سے وہ خود کو بھی منور کرتی ہیں۔ اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا۔ تعمیر کا مطلب جانتے ہی ہیں آپ، بنانا، کنسٹرکٹ کرنا۔ مضمر یعنی پوشیدہ، چھپا ہوا ہونا، پنہا ہونا۔ صورت جو ہے وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، طریقہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر کاز انگریزی میں کہیں تو۔ خرابی، بگاڑ، ٹوٹنا، بربادی، انگریزی میں ڈسٹرکشن کہیں گے۔ ہیولہ یعنی مادہ، میٹر، ایلیمنٹ۔ برق آسمانی بجلی کو کہتے ہیں، لائٹننگ۔ خرمن آشیانہ یا گھر ہوتا ہے، ہاؤس اور ہیبیٹیٹ۔ خون گرم، خون گرم عام طور پہ پھر وہ لغوی معنی تو یہی ہوگا کہ گرم خون ہے، لیکن یہاں پر جو اس کا معنی جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہوگا کہ محنت کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ دہقان کسان ہوتا ہے، فارمر۔ اب ان کلیدی الفاظ کی روشنی میں ہم شعر کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا۔ یعنی مجھے بنایا گیا، جس وقت مجھے بنایا گیا اسی وقت میرے اندر میری تباہی کی وجہ بھی رکھ دی گئی، اور وہ وجہ کیا تھی؟ غالب اس کو جو ہے وہ دوسرے مصرے میں بیان کرتے ہیں، یعنی جو بجلی آشیانے پر گرتی ہے اسے وہی مادہ درکار ہے جو کسان نے اپنی محنت سے جمع کیا ہے۔ یعنی بجلی اگر کہیں پر گرتی ہے تو وہاں پر اگر وہ ایندھن نہ ہو، اگر وہ مادے نہ ہوں جو کسان نے اپنی محنت سے جمع کیا ہے یا ایک انسان نے اپنی محنت سے جمع کیا ہے، تو پھر وہ بجلی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تو اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آشیانہ بنے ہی نہیں
تو وہ تباہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یعنی جس دن آشیانے کی بنیاد دہقان ڈالتا ہے اسی دن اس کی تباہی کی ممکنہ وجوہات میں بجلی کا گرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسان اپنی محنت سے اپنا آشیانہ تعمیر نہ کرتا تو اس پر بجلی بھی نہ گرتی۔ غالب نے اسی طرح کی بات جو ہے اپنے ایک اور مصرے میں کہی ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یعنی اگر کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کو تباہی اور بربادی بھی جو ہے نہیں آ سکتی ہے۔ اب آئیے اگلے شعر کی طرف۔ اگا ہے گھر میں ہر سو سبزہ، ویرانی تماشا کر، مدار اب کھودنے پر گھاس کے ہے میرے درباں کا۔ سبزہ گھاس ہے، ویرانی کسی چیز کا اجاڑ ہونا، غیر آباد ہونا، ولڈرنس۔ مدار جو ہے وہ عام طور پہ محور کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پر انحصار کے معنی میں ہے، یعنی کسی چیز کا کسی چیز پر ڈپینڈنٹ ہونا۔ اگا ہے گھر میں ہر سو سبزہ، ویرانی تماشا کر، یعنی میری پریشانی اور دیوانگی مجھے گھر میں رہنے نہیں دیتی، اور گھر میں اگر گھر کا مالک نہ ہو تو گھر کی دیکھ بھال نہیں ہوگی، اور اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ در و دیوار پر، آنگن میں، اس کی چھتوں پر، ہر طرف کھر پتوار اگائیں گے، گھاس اگائے گی۔ ایسے میں غالب ویرانی کو آواز دے کر طنزاً کہتے ہیں کہ اب تو میرا گھر خالی ہے، اب تو بالکل تمہارے لیے درست جگہ ہے وہ، اب تم کو جو تماشا کرنا ہے وہ کرو وہاں پر۔ یعنی غالب اپنے وجود کو ہی ویرانے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں وہ پہلے مصرے کی ہی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جس دربان کا کام گھر کی حفاظت اور گھر کی چیزوں کی حفاظت تھا، اس کے پاس اب کوئی کام نہیں ہے، اور وہ گھر میں اگے ہوئے گھاس کھودتا رہتا ہے۔ دوسرے مصرے سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ گھر میں اب کوئی قیمتی سامان نہیں رہ گیا ہے۔ یعنی جب گھر میں کوئی قیمتی سامان ہی نہیں ہے تو دربان حفاظت کس کی کرے؟ ایسے میں اس شعر سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ شاعر اپنی مفلوق الحالی بھی بیان کرنا چاہتا ہے یہاں پر، کہ اب اس کے پاس کوئی قیمتی سامان اس کے گھر میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی حفاظت کی جائے، اور جو گھر ہے وہ بھی بہت بری حالت میں ہے، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ چاروں طرف اس کی صفائی ستھرائی بھی نہیں ہو رہی ہے، اس کے چاروں طرف سبزے اگائے ہیں اور بہت خراب حالت ہے۔ اب آئیے اگلے شعر کی طرف۔ خاموشی میں نہاں خونگشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گورے غریباں کا۔ نہاں چھپا ہوا، ہڈن، خونگشتہ جس کا خون ہو چکا ہو، ڈیڈ ہو، جو خون بن گیا ہو۔ گورے غریباں اس قبر کو کہتے ہیں جو کسی نامعلوم شخص کی ہو، کسی مسافر کی ہو، کسی مفلس انسان کی ہو جو قابل ذکر نہ ہو۔ گریو آف اے اسٹرینجر پرسن اس کو کہہ سکتے ہیں۔ خاموشی میں نہاں خونگشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کی بے شمار خواہشیں تھیں جو کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکیں، اور جب وہ آرزوئیں پوری نہ ہوں اور ان آرزوؤں کو اگر مردہ آرزوئیں قرار دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ اب یہ آرزوئیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور آرزوئیں پوری کیوں نہیں ہوں گی؟ اس لیے
کہ اب اس انسان میں تاب نہیں ہے، اس انسان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اب اپنی ان خواہشات کو، ان آرزوؤں کو پوری کرنے کے لیے وہ شخص کوئی کوشش کرے۔ یعنی جب تک اسے امید ہوتی ہے کہ وہ اپنی آرزوئیں پوری کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی ان آرزوؤں کو خونگشتہ یا مردہ آرزوئیں نہیں کہتا۔ اگر یہ آرزوئیں اپنے محبوب سے وابستہ ہیں تو بھی اب یہ بات عاشق کے دل میں گھر کر چکی ہے کہ معشوق سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی، یا پھر معشوق کسی اور کا ہو چکا ہے اور اس کی تمام تر آرزوؤں کا خون ہو گیا ہے۔ چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گورے غریباں کا۔ چراغ مردہ یعنی بجھا ہوا چراغ، ایک ایسا چراغ جس میں تیل یا روغن باقی نہ ہو۔ اور گورے غریباں اس قبر کو کہیں گے جس میں کوئی اجنبی یا مفلس شخص دفن ہو، کوئی مسافر دفن ہو، کوئی نامعلوم شخص جو ہے اس میں دفن ہو۔ اول تو لفظ گورے غریباں خود یہ بیان کرتا ہے کہ قبر کے حوالے سے کوئی معلومات موجود نہیں ہے، یعنی قبر بھی اپنے بارے میں کچھ بتانے سے قاصر ہے، کوئی کتبہ نہیں ہے، اس پر کوئی مطلب کچھ بھی نشان پتہ موجود نہیں ہے۔ مزید برآں چراغ مردہ اور زیادہ خاموشی کی علامت، شاعر اپنے ہونٹ سی چکا ہے اور اسی لیے وہ اپنے سینے کو آرزوؤں کا مدفن کہتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عام طور پر انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، چہرہ روشن ہوتا ہے، لیکن شاعر کے چہرے پر کوئی تابانی، کوئی روشنی نہیں ہے۔ وہ تابانی اور روشنی کیا ہوتی ہے؟ امید ہوتی ہے، یعنی وہ امیدیں جو ایک انسان میں روغن کا کام کرتی ہیں، اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھتی ہیں، اس پہ مسکراہٹ قائم رکھتی ہیں، وہ امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں شاعر خود کو چراغ مردہ کہہ کر اپنی روداد بیان کر دیتا ہے۔ اب چلیے اب اگلے شعر کی طرف۔ یہ شعر ہے کہ ہنوز ایک پرتوے نقش خیال یار باقی ہے، دل افسردہ گویا حجرا ہے یوسف کے زنداں کا۔ ہنوز اب تک، یٹ، پرتو نور، شعاع، کرن، لائٹ، رے، کچھ بھی بولیں گے۔ نقش کسی چیز کی چھاپ کو بولتے ہیں، امپریشن کو بولتے ہیں۔ خیال یار یعنی معشوق کی یاد، معشوق کا خیال، میموری آف بیلوڈ۔ افسردہ یعنی غمگین، سیڈ۔ حجرہ کمرہ ہوتا ہے، روم۔ زندہ قید خانے کو بولتے ہیں، اس کو انگریزی میں پریزن کہیں گے۔ پہلے مصرے میں یعنی ہنوز ایک پرتوے نقش خیال یار باقی ہے، اس مصرے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ معشوق کو جدا ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود معشوق کی یادوں کا عکس عاشق کے دل میں محفوظ ہے۔ دوسرے مصرے میں دل کو افسردہ بتا کر شاعر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے معشوق کی جدائی کا افسوس ہے، تاہم اسے قید خانے کے اس کمرے سے تشبیہ دے کر جس کمرے میں یوسف کو قید کیا گیا تھا، معشوق کی یادوں کی دلکشی کی طرف اشارہ بھی کیا جاتا ہے۔ یوسف جیسا خوبرو اور حسین شخص جس کمرے میں قید ہوتا ہے، وہاں بھی ہر شے پر اس کے حسن کے نقوش ثبت ہوتے ہیں، اور غالب کا معشوق بھی غالب کی نظر میں یوسف کنعانی کی طرح ہی حسین تھا۔ اسی لیے غالب کہتے ہیں کہ معشوق کے جانے کے بعد بھی اس کی یادوں کی کرن دل کو منور رکھتی ہے، اور معشوق کی جدائی ہر چند کے باعث افسردگی ہے، تاہم معشوق سے جڑی ہوئی یادیں حسین ہیں
اور دل نے ان یادوں کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ بغل میں غیر کی آج آپ سوئے ہیں کہیں ورنہ، سبب کیا خواب میں آ کر تبسم ہائے پنہا کا۔ سبب وجہ ہوتا ہے، تبسم مسکراہٹ ہوتی ہے، پنہا چھپی ہوئی، مسٹیریس۔ غیر کی بغل میں سونا موجودہ دور میں بے شک کوئی بڑی بات نہیں لگتی ہے، لیکن غالب کے دور میں اس طرح کا اظہار جو ہے وہ obscene مانا جاتا تھا، یعنی فحش مانا جاتا تھا، عریاں مانا جاتا تھا۔ اور شاید یہی وجہ بھی ہے کہ غالب کے زیادہ تر شارحین غالب کے اس شعر کی عریانی کی طرف ضرور اشارہ کرتے ہیں۔ خیر، اس شعر کے پہلے مصرعے میں غالب اپنے شبہے کا اظہار کرتے ہیں، اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں کہ معشوق نے کسی اور کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں وہ اپنے شک کی وجہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار بار زیر لب مسکرانا، طنزیہ مسکراہٹ انہیں شک کرنے پر مجبور کر رہی ہے، کیونکہ معشوق پہلے کبھی انہیں دیکھ کر اس طرح نہیں مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ طنزیہ مسکراہٹ ہے جو غالب کو باور کرانا چاہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ خیر، غالب اپنی تسلی کی وجہ بھی اسی شعر میں فراہم کرتے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ غالب اس واقعے کو خواب میں دیکھا ہوا ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ سبب کیا خواب میں آ کر تبسم ہائے پنہا کا۔ معشوق جو ہے وہ خواب میں آتا ہے، معشوق جو ہے اس کا دیدار غالب کو براہ راست ہوتا بھی نہیں ہے، اور وہ خواب میں آ کر غالب کے حالت پر مسکراتا ہے اور انہیں اپنی مسکراہٹ سے یہ بتاتا ہے کہ اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا اور وہ کسی اور کا ہو چکا ہے۔ اگلا شعر ہے، نہیں معلوم کس کس کا لہو پانی ہوا ہوگا، قیامت ہے سرشک آلودہ ہونا تیرے مژگاں کا۔ سرشک آلودہ مطلب آنسو سے بھیگا ہوا، ویٹ۔ مژگاں پلکیں ہوتی ہیں، آئی لیشز۔ اس شعر کی تشریح جو ہے نا وہ ہم لوگ دوسرے مصرعے سے شروع کرتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں غالب معشوق کی پلکوں کی نمی کو وجہ قیامت قرار دیتے ہیں۔ بہت سے شارحین کا ماننا ہے کہ معشوق کی پلکیں ان بے گناہ عاشقوں کی یاد میں نم ہیں جن کا خون معشوق کی گردن پر ہے، یعنی معشوق نے انہیں قتل کیا یا پھر وہ معشوق کی بے وفائی کی تاب نہ لا کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اور لہو کا پانی ہونا شارحین نے لہو کو پانی کی طرف بہانا سمجھا ہے، یا پھر کچھ لوگوں کی نظر میں، کچھ شارحین کی نظر میں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بے قصور عاشقوں کا لہو پانی بن کر سنگ دل معشوق کی آنکھوں سے رواں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ معنی ہو اور آپ کو بھی یہ سمجھ میں آئے، لیکن میرے خیال سے اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب غالب خود ہی بولتے ہیں کہ معشوق کی آنکھوں کا نم ہونا قیامت ہے، یعنی عاشق جب معشوق کی آنکھوں کو نم دیکھتا ہے یا اس کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ منظر ہی اس کے لیے قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ کسی عاشق کے لیے یہ منظر نہایت ہی تکلیف دہ ہے کہ اس کا معشوق کسی بھی وجہ سے روئے، اس کی آنکھیں نم ہوں۔ غالب یا غالب کے دور کے اور دوسرے شاعر بھی جب اپنے معشوق کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے نہیں تھکتے کہ بھائی اس کے پیچھے بہت سارے لوگ عاشق ہیں، اس کے معشوق کے پیچھے اب بہت سارے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے سینکڑوں لوگ ہوں گے جو اس کے حسن کے دیوانے ہوں گے۔ تو غالب جو ہے وہ اسی قیامت خیز منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، محبوب کی آنکھوں کا پلکوں کا نم ہونا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو کا رواں ہونا یا پلکوں کا نم ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے نہ جانے کتنے عاشقوں کو بے قراری ہوئی ہوگی، ان کا خون پانی بن گیا ہوگا۔ اب خون پانی بننا جو ہے وہ
مطلب بے قرار ہونا، بے چین ہونا، پریشان ہونا، اس معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ دوسرے معنی میں یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ خون جو ہے، خون کے آنسو رونا۔ اب ان دونوں معنوں پر غور کیا جائے تو بات وہی سمجھ میں آتی ہے کہ معشوق کو روتا ہوا دیکھ کر عاشق اس قدر بے چین ہو جاتے ہیں کہ وہ وقت، وہ پل، وہ منظر ان کے لیے قیامت کا منظر ہوتا ہے۔ اور قیامت آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ آخری ڈسٹرکشن کی وہ جو ہے وہ انتہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ معشوق کی آنکھوں میں نمی دیکھنا ایک عاشق کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ اور وہی غالب یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری آنکھیں پلکیں نم ہیں، جو ایک قیامت خیز منظر ہے، اور یہ منظر دیکھ کر خدا جانے کتنے لوگ بے چین ہو گئے ہوں گے، کتنے لوگ خون کے آنسو روئے ہوں گے، اور کتنے لوگ بے قراری میں مبتلا ہوں گے۔ اب آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر کیا ہے؟ مقطع ہے: نظر میں ہے ہماری جادِ راہ فنا غالب، کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا۔ جادہ یعنی راستہ، پاتھ، شیرازہ کتاب کی جلد بندی کا وہ حصہ، کتاب کی جلد کا وہ حصہ جس میں سلائی ہوتی ہے اور اوپر وہ چپکایا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے۔ انگریزی میں اس کو اسپائن آف دا بک ہی بولتے ہیں، اسپائن ہی بولتے ہیں اس کو۔ اجزاء ایلیمنٹس کو کہتے ہیں، اشیاء کو کہتے ہیں، چیزوں کو کہتے ہیں۔ پریشاں کسی چیز کے بکھرنے کو کہتے ہیں، اسکیٹرنگ، اسکیٹرڈ جو بھی۔ اب غالب جو اس شعر میں کہتے ہیں اس کی تشریح دو طرح سے کی جا سکتی ہے۔ پہلی تشریح تو فلسفیانہ نقطہ نظر سے ہو سکتی ہے، اور اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ غالب نے کبھی بھی موت یا فنا کو فراموش نہیں کیا۔ غالب کو خوب معلوم ہے کہ بکھری ہوئی دنیا فنا ہو کر ہی بہتر طور پر مرتب ہو سکے گی۔ اس کی جو خرابیاں ہیں جو دنیا میں ہیں، وہ تبھی ان خرابیوں سے پاک ہوگی جب وہ فنا ہوگی۔ اگر تصوف کے پیرائے میں اس شعر کو دیکھا جائے تو وحدت الوجود اور جو ہندوستانی فلسفے میں ادویت ویدانت کا فلسفہ ہے وہ یہاں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی یہ دنیا فنا ہو کر خدا کی ذات کا حصہ بن جائے گی، اور یہی اس کی معراج ہے۔ یعنی یہ دنیا جو اجزائے پریشاں کا ایک مجموعہ ہے، اسے ترتیب و توازن فنا کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور غالب کے ذہن میں یہ نقطہ موجود ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ نظر میں ہے ہماری جادہ راہ فنا۔ اب یہاں جادہ اور راہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر استعمال کی گئی ہیں۔ ممکن ہے اگر اس کو بہت زیادہ اگر آپ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جادہ جو ہے وہ تو راستے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، راہ فنا مطلب طریقہ ہو سکتا ہے، اس طریقے سے ہے نا، کہ موت کے راستے کے طریقے سے جو ہے، موت کا راستہ اپنانے کے طریقے سے جو ہے۔ جو شارحین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حشو ہے۔ خیر یہ جو بھی ہے، شعر کے مطلب پر اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ راہ اور جادہ دونوں کو ڈیکوڈ کریں یا ایک کو آپ ہٹا دیں، صرف جادہ یا راہ کو جو ہے وہ رکھیں اپنے شعر میں تشریح کرتے وقت، اگر ویسے ہٹا دیں گے تب تو شعر بے وزن ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے اس شعر کو ڈیکوڈ کرنے کا وہ رومانوی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر عاشق کسی وجہ سے اپنے معشوق سے اس دنیا میں نہیں مل پاتا ہے، جیسے بے شمار کہانیاں ہم سنتے ہیں، مرزا صاحبہ ہے، سسی پنو ہے، سونی مہیوال ہے، شیریں فرہاد ہے، لیلا مجنوں ہے، کہ اگر وہ کسی وجہ سے اس دنیا میں اپنے معشوق سے نہیں مل پاتا ہے تو اسے یقین ہے کہ دنیا کی خرابیوں نے، دنیا کے
رسم و رواج نے انہیں نہیں ملنے دیا، لیکن موت کے بعد ساری چیزیں اپنے بہترین ترتیب میں یکجا ہوں گی، اور شاید شاعر کی نظر میں وہ بہترین ترتیب اس کے اور اس کے معشوق کے یکجا ہونے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اس کو یقین ہے کہ وہ اور اس کا معشوق دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو جب یہ دنیا فنا ہوگی اور اس کے بعد جو اس کو ترتیب دیا جائے گا، تو یہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ ہوں گے، وہاں کوئی رکاوٹیں موجود نہیں ہوں گی۔ فنا ہی وہ راستہ ہے جو دنیا کی بے ترتیبی کو ایک معیاری ترتیب، ایک آئیڈیل ترتیب فراہم کرے گا۔ سامعین، ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ اگر ہماری کوششیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنی کوششوں میں ذرہ برابر بھی کامیاب ہیں، تو براہ کرم ان ویڈیوز کو بعض اوقات لوگوں تک پہنچائیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں بھی تحریک ملتی رہے گی آپ کے توسط سے، اور ہم اس کام کو جاری رکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔